جب آپ نے شروع کیا تھا تب اور اب جو انڈسٹری میں آپ کو کیا ڈفرینسز لگتے ہیں؟ اب جو نیو کمرز آ رہے ہیں اس کے ایٹیٹیوڈ میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ آپ نے اپنی ایکٹنگ کیسے چینج کی ہے؟ ان کے لیے ویلیو نہیں ہے. اچھا کیونکہ ان کو چیزیں ایسی ہی مل گئی نا. ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا, اسٹرگل وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اسٹرگل نہیں ہے. بچوں کی. فار ایگزامپل آج کے بچے کو آپ کوئی اسٹیشنری جو ہوتی ہے نا, جو ہم بچپن میں یاد ہے آپ کو, اریزر آتا تھا تو خوش ہوتے تھے, ایک پینسل مل گئی ہے خوش ہوتے تھے, ایک باکس مل گیا اس میں بٹن دب رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہم خوش ہوتے تھے کہ یار یہ کیا چیز ہے. یو نو گرلس کی کچھ چیزیں آتی تھیں اسکول پہ لے جاتے ہوئے ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. آج کے بچے کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. اسی طرح جو آج کا ایکٹر ہے جس کے لیے ہر چیز بہت آسان ہے, اپروچیبل ہے, اس کے لیے ویلیو نہیں ہے. اس کو لگتا ہے بس یہی تو فیلڈ ہے, اب میں ہینڈسم لڑکا ہوں, میں آ گیا ہوں اور میں اب جا کے بس ایٹیٹیوڈ دکھاؤں گا تو میں ایکٹر بن جاؤں گا. ایکٹر آپ ایٹیٹیوڈ سے نہیں بنتے, آپ آرٹسٹ ایٹیٹیوڈ سے نہیں بنتے, آپ آرٹسٹ اپنی پرفارمنس سے بنتے ہیں, آپ اپنی ڈیڈیکیشن سے, اپنی آنیسٹی سے آرٹسٹ بنتے ہیں. تو پھر ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کرتے 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 گاتے گاتے گویا بن ہی جاتے ہیں. آپ نے کیسے ایکٹنگ سیکھی جب آپ آئے تو کس طرح اپنے آپ کو امپروو کیا؟ کن کو دیکھ کے آپ پک کرتے تھے؟ کیا میتھڈ یوز کیا آپ نے؟ میں خود کو ہی دیکھتا تھا کہ میرے اندر کیا برائی ہے, جو کہ میں آج تک دیکھتا ہوں. اب مجھے اپنے اندر اچھائی بہت مشکل سے کبھی نظر آتی کہ ہاں یار بس یہ سین میں نے ٹھیک کر لیا, ورنہ مجھے ہمیشہ برائی نظر آتی, یار یہ کر لیتا نا, یہ ہو جاتا نا تو اچھا ہو جاتا. بٹ ایسا ہوتا ہے نا سینئر ایکٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان سے آپ چیزیں پک کر لیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو آپ نے کچھ کیا جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ روبینہ اشرف کے ساتھ؟ روبینہ اشرف کے ساتھ کام کیا, مطلب وہ بہت اچھی آرٹسٹ ہیں. میں نے ثانیہ سعید کے ساتھ کام کیا, مطلب ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے نا آپ کانشیس رہتے ہیں کہ بھائی آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو بی اویئر. پھر میں نے عابد صاحب کے ساتھ کام کیا, عابد علی, مطلب وہ اپنے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے. ہی واز اے ڈائریکٹر, ایکٹر, پروڈیوسر, رائٹر, تو ان کے ساتھ کام کیا. تو ایسے اور بہت سارے سینئر ایکٹرز ہیں. شیئر کر سکتے جو پک کیا آپ نے ان لوگوں سے, جو آپ کو یاد ہو اس وقت, یا ان کے بارے میں ایڈمائر کیا اس وقت آپ نے؟ اصل میں ان کا سب سے جو بیسک چیز ہے نا وہ ان کا پیشنس ہے. تینوں کا. ثانیہ جی تو بہت میں نے سنا ہے پیشنس لیول جو ہے نا, جیسے عابد صاحب کا پیشنس لیول آؤٹ اسٹینڈنگ. مطلب وہ اگر کسی چھوٹے ڈائریکٹر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں نا تو ان کا پیشنس لیول اتنا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ شو ہی نہیں کرتے تھے کہ میں ڈائریکٹر, پروڈیوسر, ایکٹر اتنا سینئر ہوں. وہ کہتے تھے جو بتا رہا ہے وہ ڈائریکٹر. تو وہ پیشنس لیول میں نے ان سے سیکھا, اور میں کوشش کرتا ہوں اندر آئے. لیکن ہم ینگسٹرز ہیں, ہم یہ جنریشن ہے نا, ہمارے اندر ان چیز کی کمی ہے. ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں. غصہ بہت کرتے تھے آپ, ابھی بھی کرتے ہیں؟ اصل میں غصہ ایک نارمل فیکٹر ہے. غصہ آپ کو غلط چیز پہ آتا ہے. اب غلط چیز کیا ہے؟ غلط چیز وہی ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی کہ کام پہ جو کمپرومائز ہوتا ہے نا وہ مجھے برداشت نہیں ہوتا. وہ مجھ سے پھر مجھے اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یار کام خراب ہو رہا ہے. باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کام جہاں خراب ہوتا ہے نا وہاں پرابلم ہوتی ہے. کچھ قصے مطلب آپ کے مشہور ہوئے تھے کہ آپ غصے میں آئے ہوگے, تو بٹ اب اگر آپ سوچتے ہیں, یو لک بیک ایٹ دوز ٹائمز, آپ کو لگتا ہے کہ خیال آتا ہے کہ اچھا میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹلی ہینڈل کرتا تو اچھا ہوتا؟ اصل میں نہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں سروائیو کرنے کے لیے کسی بھی فیلڈ میں آپ کو مینیپولیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ جب تک مینیپولیٹ نہیں کرتے تو آپ اسٹینڈ نہیں کرتے. یہاں پہ آنیسٹی کی کوئی قدر نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو لگا وہ آپ کے آنیسٹ ریئیکشنز تھے؟ آنیسٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں نا. ہاں دیکھیں مثال کے طور پہ آپ راستے میں اگر جا رہی ہیں اور کسی نے آپ کو چھیڑ دیا تو آپ کیا کریں گی؟ آپ غصہ ہی کریں گی نا, یا آپ کہیں گی کہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں؟ ہر ریئیکشن کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا. غصہ جو ہے وہ ایک نارمل فیکٹر ہے, لیکن ایک ایکٹر غصہ کرتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اس نے غصہ کر دیا, اس نے تو یہ بول دیا, اس نے تو گالی دے دی, اس نے تو فلانا کر دیا. اور جب ایک عام انسان کرتا ہے تو اس کو ہم اتنا نہیں لیتے. آپ کراچی کی روڈ پہ ابھی نکلیں باہر, نکلیں آپ باہر, تو یو تھنک ہر بندہ آڈینسز آر بینگ انفیئر, ان کو ان کی ایکسپیکٹیشن آپ سے جائز نہیں ہے کہ آپ
تھوڑا ایک رول ماڈل بھی تو ہوتے ہیں نا. رول ماڈل ہوتے ہیں لیکن نیچرل بھی تو انسان ہوتا ہے نا. آپ ہر وقت میڈ اپ نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو بی نیچرل. غصہ بھی آئے گا, افسوس بھی ہوگا, ایموشنز ہیں نا یہ سارے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ایموشن ہی نہیں ہے؟ پھر اس کا مطلب یو آر فیکنگ, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایموشنز تو سارے ہوتے ہیں, اور ایک ایکٹر وہ تو زیادہ ایموشنل ہوتا ہے, وہ تو زیادہ پک کرتا ہے, زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے, سینسیٹیو ہوتا ہے. تو انسان کو نارمل ہی رہنا چاہیے. اتنا میڈ اپ بیکار بات ہے یہ. اچھا یہ بتائیں کب آپ کو احساس ہوا کہ لوگ پہچان رہے ہیں, باہر جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یا اشارے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فین ریئیکشن شیئر کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بڑے بن سنور کے جاؤ نا, کوئی منہ بھی نہیں لگاتا. اور جب آپ گھر سے نکلو نا ایسی سلیپرز اور ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن کے کہ چلو یار ہر بندہ مل رہا ہوتا ہے, تو اس میں تو آپ اور پھر سیلفی, اس میں تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو اب کوئی بہت پہچانے گا. مطلب ایسا تھا کہ پروجیکٹ چل رہے ہیں, 4 پروجیکٹ چل رہے ہیں, شوٹ چل رہی ہے 4 پروجیکٹ کی, اور وقت نہیں ہے, نیند مطلب سونے کا جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ملتا تھا. اور لوگ کہہ رہے ہیں آج کل آپ کام نہیں کر رہے. تو ایسے ویورز آپ کو ملتے ہیں, اور آپ ان سے پوچھیں آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, اے نہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اب ہم بزی ہوتے ہیں. بھائی تم ٹی وی نہیں دیکھتے تو میرا کیا قصور ہے یار. تو پھر میں نے یہ کہنا شروع کیا, میں کہا آئی ایم سوری آپ ٹی وی نہیں دیکھتے. آئی ایم سوری کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے, بھائی میرا قصور ہے اس میں. اچھا مجھے بتائیں کوئی فین ریئیکشن تو شیئر کرنا, کوئی مزے کا ہوا ہوگا کبھی, کوئی فین ملا, کچھ کیا, کوئی لڑکیوں نے کوئی کریزی حرکت کی؟ یار ابھی ایک بڑا اچھا مجھے فین ملا. میں ابھی ٹریول پہ تو وہاں پہ ایک فین مجھے ملے, اینڈ ہی واز لائک اے ٹرو فین. جو ویسے تو انسٹا پہ اور بہت سارے پلیٹ فارمس پہ فینس ہیں جو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور بڑا جینون ان کا ریئیکشن ہوتا ہے, جو کہ میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن وہ فین مجھے ظاہر سی بات ہے فزیکلی ملا تو وہ اس سے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرے. اچھا تو اس نے مجھے شاید کوئی 10 مرتبہ ہگ کیا ہوگا. او گاڈ, ہاں اوور ویلمنگ, اور کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا یار سر آپ واہ واہ واہ. تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزوں کے بعد اگر آپ اپنے کام سے آنیسٹ نہیں ہوں گے تو پھر آپ ناانصافی کر رہے ہیں نا اپنی چیزوں. خود کو ہی شرم آ جائے کہ یار دیکھو میرے اس طرح لوگ اتنا پیار کرتے ہیں تو آئی مسٹ بی 100% سے بھی زیادہ مجھے. ایگزیکٹلی. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آج کا جو اسٹارڈم ہے نا, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. اوکے, یہ جو اسٹارڈم ہے نا یہ بہت ہی فیک ہے. یہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہوتا ہے, یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. آپ کا پروجیکٹ ہے, آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے, آپ اس وقت کے اسٹار ہیں, چڑھتے سورج کو سلام ہے. آپ کا پروجیکٹ ختم ہو گیا, آپ نیچے آ گئے. اب میں 2 سال اگر کوئی کام نہ کروں تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہمایوں اشرف کوئی چیز تھا. ٹھیک ہے, 3 سال میرا گیپ آیا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمایوں اشرف کوئی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ارے یار یہ نیا لڑکا آیا ہے. ویورز بھی چینج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو میں آج کے اسٹارڈم پہ بالکل پاگل نہیں ہوتا, میں آج کے اسٹارڈم پہ بالکل بلیو نہیں کرتا. اور میں یہ نہیں کہ آج لوگ مجھے جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں تو میں جو ہوں وہ سر اوپر کر کے چلنا شروع کر دوں. میں اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا.